بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیمز ٹی وی کی خصوصی نشریات مطلع الفجر کے پروگرام فی شہر رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف رفیق، اور آج میں موجود ہوں فیضان مدینہ میں، جو کہ شہر حیدرآباد کا دعوت اسلامی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہاں آ جانے کی خاص وجہ یہاں کا اعتکاف ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عامر اتاری صاحب، جو کہ اس وقت اس اعتکاف کے نگران ہیں۔ کتنے لوگ یہاں پر اعتکاف میں آئے ہیں 1 مہینے کے لیے، اور ان کے کیا معاملات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اعتکاف میں اب تک موجود ہیں؟ الحمدللہ 400 سے زیادہ اسلامی بھائیوں کی ہماری اس 1 ماہ کے اعتکاف میں انٹری ہو چکی ہے ہماری۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ ایک بڑا نمبر ہے 400 کا، تو اس کو مینیج کرنے کے لیے بھی لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اس کی ترتیب ذرا بتائیے۔ ماشاءاللہ ہمارے مدنی مرکز نے میں ایک طریقہ کار دیا ہے یہ پورے اعتکاف کو مینیج کرنے کے لیے، جیسا کہ میری پورے اعتکاف کی ذمہ داری ہے، اسی طرح ہم نے اس کو 4 علاقوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر علاقے کے اندر ہم نے 7 حلقے بنائے، یعنی ہمارا پورا اعتکاف 4 علاقے 30 حلقوں میں تقسیم ہے، اور ہر حلقے میں تقریباً 15 شرکا کی 12 کی ایوریج ہوتی ہے جو ان کی تربیت کرتے ہیں۔ پھر اس کے اندر بھی ہم نائبین بناتے ہیں تاکہ جو کمزور اسلامی بھائی ہیں ان کو سیکھنے سکھانے میں، تربیت کرنے کے اندر آسانی رہے۔ اچھا، یہ جو چننے کا عمل ہے لوگوں کو، یا نائب بنانے کا جو عمل ہے، یہ جو اعتکاف کے لیے آئے ہیں ان میں سے ہی آپ لیتے ہیں، یا آپ کا اپنا یہاں پہ جو معلم ہوتے ہیں، اسٹاف ہوتا ہے، اس میں سے لیتے ہیں؟ اس کے اندر کچھ معلمین جو ہمارے جو بڑی سطح پہ علاقہ اور حلقہ، یہ ہمارے پہلے سے پورا سلیکشن ہوتی ہے۔ یہ بتائیے، کیونکہ 1 مہینے کا اعتکاف ہے، تو اس 1 مہینے میں اگر ہم سیکھنے کے عمل کی بات کرتے ہیں تو کس پروسیس سے جو ہے وہ یہاں پہ اعتکافین جو ہے وہ چلتے ہیں، کیا سکھایا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ ہمارا پورے کا پورا 30 دن کا ایک شیڈول ہے، روز کے ایک کام ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ اٹھتے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے تقریباً 1:45 بجے، اس کے بعد 1 بجے سے ہماری مصروفیت شروع ہو جاتی ہے۔ سنت اور آداب، ثواب بڑھانے کے نسخے کتاب ہیں، اس سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ پھر ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز کے بعد یہ حلقے لگتے ہیں۔ اس میں جو نئے اسلامی بھائی جو اعتکاف کے لیے آئے، ہم ان سے درس دلواتے ہیں تاکہ ان کے اندر بھی دین کے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ قرآن درست سیکھنا سکھاتے ہیں ہم لوگ، اس میں الحمدللہ ہمارے قاری صاحبان تشریف لے کر آتے ہیں، اور معلمین میں جو بہترین حافظ ہیں، بہترین قاری ہیں، یہ مل کر انفرادی حلقوں میں ان کی اس کی تربیت کرتے ہیں تاکہ جن کا قرآن پڑھا ہوا درست ہے تو اور درست کرتے ہیں، جو کمزور ہے اور بہتر کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سارے، اور میرے چینل کے توسط سے بھی بہت ساری افطاریاں میں نے دکھائی ہیں، زیادہ سے زیادہ نمبر میں گیا ہوں اب تک تو وہ 150-200 ہے۔ 400 اگر یہاں پر اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 450-500 کا دسترخوان لگتا ہوگا۔ اس بارے میں ذرا فرمائیے، سحری میں کیا جو ہے وہ مدجن ہوتے ہیں، اور افطار کس طرح سے ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ یہ ہمارا ایک مینجمنٹ سسٹم ہے، اور افطاری کا ایک سماں ہوتا ہے۔ کبھی آپ فیضان مدینہ تشریف لے کر آئیں، اس وقت ہم لوگ عصر کے بعد امیر علیہ سنت کا لائیو ہمارا ایک حال ہے، وہاں ہماری حاضری ہوتی ہے، لائیو مذاکرہ چلتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے۔ تو ان کی طبیعت کے اعتبار سے ہم کیلے پانی یعنی منرل واٹر دیتے ہیں، کیلے دیتے ہیں، اور ان کو وہ افطاری دیتے ہیں، کھجور وغیرہ ہوتی ہے۔ پھر مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہم ان کو کھانا دیتے تھے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا طبی لحاظ سے معدہ سیٹ رہتا ہے، پھر کھانے میں بھی الحمدللہ اچھے سے اچھا ہم کھانا ان کو دیتے ہیں سحری افطاری کے اندر۔ اچھا جناب، دعوت اسلامی کا بڑا کام ہے نو مسلم پر، میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتکاف میں بھی کچھ لوگ ضروری ہوں گے، ابھی مجھے اس کی معلومات نہیں ہے، اس بارے میں ذرا فرمائیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی جو کہ 80 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے، اس میں دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فیضان اسلام، جو کہ غیر مسلموں کو مسلمان کرتا ہے اور ان کے جو ضروریات کے معاملات ہیں اس کو درست کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے اس اعتکاف میں تقریباً 50 اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، 50 لوگ ہیں اس وقت؟ 50 اللہ کی رحمت سے۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اس کے لیے، اور ظاہر ہے وہ نوجوان ہی ہوتا ہے جو اس انڈرسٹینڈنگ پر آتا ہے کہ مجھے اسلام سمجھ آ رہا ہے اور میں قبول کر لوں، تو جب اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو اسلام قبول کروانے کے بعد پھر اسے اس کی پروسیجر سکھانا تو ایک انتہائی مشکل عمل ہوتا ہوگا۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ دیگر جو ہمارے ضربت نسلی جو مسلمان ہیں ان کو سکھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو نیو مسلم ہیں ان کو سکھانا، سمجھو کہ وہ نا کے جی سے بھی نیچے چلے جائے،
پرائمری کے جو بھی درجے ہیں ہمارے کلاسز ہیں، بچوں کو پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے. ان کی یہ کوئی کنڈیشن ہوتی ہے. مولم یہ سمجھے کہ صبر والا، برد و بہر والا، یہ سمجھے شفقت کرنے والا، یعنی شفقت سب پہ ہے. ان کے اوپر انتہا درجے کی شفقت ہوتی ہے، اس سکھایا جاتا ہے. چاہوں گا کہ اگر آپ ایک سوال مجھے اور جواب دیں کہ چونکہ ظاہر ہے اتنے سارے لوگوں کا کھانا پینا، رہن سہن، یوٹیلیٹیز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے ایکسپنسز بھی ہوتے ہیں، اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو جو شہر حیدرآباد کے لوگ ہیں یا صوبہ سندھ کے لوگ ہیں، ان کے لیے مخیر حضرات کی میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی، ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ تو یہ مخیر اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے. اگر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تعاون کرنا چاہیں تو ہمارے مرکز میں آگے ہم سے رابطہ کریں. اچھا، ایک سوال میں چاہوں گا کہ علی اصغر صاحب سے بھی لے لیا جائے. سر یہ بتائیے کہ تقریباً 16 سال پورے ہو گئے ہیں مدنی چینل کو، اس بارے میں تھوڑا سا فرمائیے. الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ یہ ہمارا مدنی چینل جو ہے یہ فری آف کاسٹ چل رہا ہے. اس کی کوئی مطلب اس میں کوئی ایڈ وغیرہ نہیں چلتے یا اس میں کوئی مطلب ناچ گانا وغیرہ جس سے مطلب ایک چینل کو برتری ملنے کے لیے لوگ کرتے ہیں، مختلف چیزیں دکھاتے ہیں. تو ہمارا الحمدللہ یہ ایک چینل 100% اسلامی چینل جو ایک صحیح طریقے سے درست اور سچی بات جو ہے یہ دین اسلام کی وہ سکھا رہا ہے. علی اصغر بھائی یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو کاؤنٹر کی اگر ہم اسپیشل بات کرتے ہیں تو یہاں سے کیا معاملہ ہے؟ جی کاشف بھائی، یہاں پر ہمارا دعوت اسلامی کا ایک اپنا نظام ہے، ڈیٹا انٹری ہے، اس کی ویریفائی ہوتی ہے باقاعدہ. یہ ہمارے پاس فیڈ بیک کا بھی رکھا ہوا ہے. اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، یہاں کوئی اور چاہتا ہے کہ یہاں یہ بھی ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے پھر ہمارے یہاں پر یہ ایک اس کا فارم بھرایا گیا ہے ڈاکومنٹس کے ذریعے. ہم اس کا لیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جی رجسٹریشن ہم کرواتے ہیں ان کی، اس کی ایک تحقیق ہوتی ہے، ویریفائی ہوتا ہے کہ بندہ کہاں سے ہے. پھر اس کے بعد ہمارے یہاں ایک ابھی پیچھے سسٹم رکھا ہے، پہلے 3 تھے، 400 سے اوپر یہ جو ہمارے پاس بندے ہیں ان سب کے ہم نے کارڈ بنا کر دیے ہوئے ہیں. ان کے پاس ہے کہ بھئی یہ بندہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نمبر کیا ہے اور یہ کب سے یہاں پر ہے. مجھے یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ ظاہر 400، 450، 500 کے قریب لوگ یہاں پر ہیں، تو میڈیکل کی بھی سہولت یہاں پر موجود ہے؟ جی الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک کیمپ لگی ہوئی ہے ہمارے پاس تراویح کے بعد سے لے کر صبح سحری تک، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے بندہ اس میں علاج معالجے کی صورت بن سکتی ہے. روزے میں تو مطلب مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر بھی آتے ہیں، ایلوپیتھی کے ڈاکٹر بھی آتے ہیں. جو یہ ناظرین میرے ساتھ یہ پورا حلقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیو مسلم کا حلقہ ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب ابھی مسلمان ہوئے ہیں، بالکل تازہ اور فیضان مدینہ میں جو ہے وہ 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے بھی آئے ہیں اور آگے بھی ان کے ارادے ہیں کہ یہ مزید تربیت بھی یہاں سے حاصل کریں گے. میرے ساتھ ایک نیو مسلم موجود ہیں، ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں، تھوڑے سے احساسات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ان کے احساسات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ سب کہہ رہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا ظفر اللہ. غفور اللہ. جی. کب کیا آپ نے اسلام قبول؟ ہم کو 1 سال ہو گیا ہے. سال ہو گیا. اچھا، ابھی کیسے احساسات ہیں اب یہ خاص طور پہ جب یہاں پہنچے ہیں، فیضان مدینہ جب آئے ہیں اور یہاں کا ماحول آپ نے دیکھا 1 مہینے کے اعتکاف میں، اب کیسے احساسات ہیں؟ یہاں پر ماحول بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ماحول ہے. یہاں پر بہت چیزیں سکھائی جا رہی ہیں ہم کو. غسل کے فرض سکھائے جا رہے ہیں، وضو کے فرض سکھائے جا رہے ہیں، نمازوں کے 5 نام سکھائے ہم کو، نماز کے طریقے سکھائے ہیں ہم کو، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہ سب سارے سکھائے ہم کو. ناظرین میں موجود تھا فیضان مدینہ حیدرآباد میں، اور جو کہ افاندی ٹاؤن میں واقع ہے، اور یہاں پر آج آپ کو لانے کا دکھانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اتنا بڑا اعتکاف کا جو آرگنائز کیا ہے وہ صرف فیضان مدینہ نے کیا ہے شہر حیدرآباد میں، اور کہیں اتنا بڑا اعتکاف نہیں ہے. کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کاشف رفیق کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے جیمز ٹی وی.